بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہم اپنا پارہ 17 اقترب للناس کا دوسرا ربع آغاز کرنے لگے ہیں۔ آیت نمبر 51 سورہ انبیاء۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی سعادت کی راہ بخشی اور ہم طرح طرح سے ہر طرح سے اس کی خبر رکھتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنی قوم سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے لیے تم اعتکاف کیے رہتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ان کی عبادت کرتے پایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تو تم بھی اور تمہارے آبا و اجداد بھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا واقعی آپ علیہ السلام ہمارے پاس حق لائے ہیں، یعنی محض شغل کر رہے ہیں؟ ایسا انہوں نے گمان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں خود بھی اس پر گواہ ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی چال چل کر رہوں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب کہ تم چلے جاؤ پیٹھ موڑ کر، یعنی اب وہ چلے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب کیوں دیا؟ کچھ وجہ تھی اس کی، بصیرت کے بعد، یعنی کچھ بصیرت کے تحت انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ مجھے اس پر ذرا بھی رشک نہیں۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں کچھ میلہ وغیرہ ہوتا ہے، اسی طرح کوئی تہوار تھا ان کا جس میں کھلے میدان میں جا کر پوجا پاٹ کرتے تھے، اور جب وہ دن آیا تو ان کے چھوٹے بڑے تمام مرد عورتیں سب مقرر مقام پر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے ان سے کہ یعنی میں نہیں جاتا، وہ ان کے ساتھ نہیں گئے۔ فقال انی سقیم، انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ناساز ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ چنانچہ شہر میں جب خالی ہو گیا سارا، تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اوپر، ان کے بتوں پر، ان کے درمیان گھس گئے اور ان کو توڑ ڈالا، ان پر ہاتھ اٹھایا اور ان کو توڑ پھوڑ ڈالا۔ تو بہت بڑے بڑے جو تھے وہ بت، چھوٹے، سب کو تہس نہس کر کے ایک بڑا بت جو تھا نا اس کے کندھے کے اوپر لاٹھی رکھ دی، اور پھر مزید انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے قصص القرآن میں بھی یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ، کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نفی کس طرح سے کی کہ یہ اپنے اس بت سے پوچھ لو، وہ اس سے جواب نہ لے سکے۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا ان کے ذہن میں تو آیا تھا۔ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر ہے، ان آیات کا شان نزول جو ہے ان کے بڑے، یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ تو آپ علیہ السلام نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ چلا اٹھے، کس نے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ تو یقیناً وہ کوئی ظالم ہے بہت بڑا جس نے یہ سب کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے سنا تھا، جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پھر لاؤ اس کو سب کے سامنے تاکہ وہ کوئی گواہی دے۔ انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ یہ ان کے سب سے بڑے نے کیا ہے، تو تم پوچھ لو، دیکھو اس سے اگر یہ بولتے ہوں۔ اس پر انہوں نے کہا، اپنے اندر ہی اندر سوچا اور کہنے لگے کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے گر گئے۔ پھر وہ بولے، تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کیا تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو تم کو نہ ہی نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارا نقصان کچھ کر سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر، یعنی انہوں نے کہا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تم پر اور ان پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا چھوڑ کر پوچھتے ہو۔ تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا، جلا ڈالو اسے اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا حکم دے دیا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اور انہوں نے ارادہ کیا کہ اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا، لیکن ہم نے انہیں کو کر دیا خسارہ اٹھانے والا۔ ونجیناہ لوطا الی الارض، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس پر ہم نے بہت برکتیں رکھی تھی سب جہان والوں کے لیے، اور ہم نے ان کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب علیہ السلام اس پر مزید عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے صالح بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے انہیں امام بنایا اور جو ہدایت دیتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی، نیک کام کرنے کی، نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ سب کے سب ہماری بندگی کرنے والے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا۔
یہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی صفات جو بتائی جا رہی ہیں کہ ان کو حکمت بھی دی تھی اللہ نے اور علم بھی عطا کیا، اور ہم نے اسے نجات دی اس بستی سے جو گندے کام کرتی تھی۔ یقیناً وہ نہایت برے اور نافرمان لوگوں کی قوم تھی، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ ہمارے صالح بندوں میں سے تھا۔ یہ نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے اپنی ہدایت بخشی، جب اس نے دعا کی تھی اس سے پہلے تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑے کرب سے، عذاب سے، اور ہم نے اس کی مدد کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً وہ بہت برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا، اور داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو بھی یہی نعمت عطا فرمائی جب وہ ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں گھس گئی تھی کچھ لوگوں کی بکریاں۔ یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نجات دی، ان گندے کاموں سے اس کا تذکرہ آ گیا، اور پھر فیصلے کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی شہزادے کی حیثیت سے دربار میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدمے کا حکیمانہ حل ان کے ذہن میں ڈال دیا تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسئلے کا حل یہ بتایا کہ بکریاں عارضی طور پر کھیتی والی کو دے دی جائیں اور جو ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے۔ دوسری طرف بکریوں کے مالک کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کھیتی کو دوبارہ تیار کرے، اس میں ہل چلائے، بیج ڈالے، پاشی وغیرہ کا بندوبست کرے، پھر جب فصل پہلے کی طرح تیار ہو جائے تو اسے اس کے مالک کے سپرد کر دے۔ تو یہاں پہ اس فیصلے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت وہاں موجود تھے، تو ہم نے فہم عطا کر دیا اس فیصلے کا سلیمان علیہ السلام کو، اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔ یعنی تمام انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص حکمت اور خاص علم عطا کیا جاتا ہے۔ اور ہم نے مسخر کر دیا تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو جو تسبیح کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے تو ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی، اس لیے اللہ نے داؤدی کا تذکرہ آج بھی ضرب المثل کے انداز میں ہوتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی دلکش آواز میں زبور کے مزامیر یعنی اللہ کی حمد کے نغمے پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی وجد میں آ کر آپ علیہ السلام کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی ایسے مواقع پر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور یہ سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے۔ اللہ رب العزت ہر بات میں کیا کہتے ہیں؟ جب تصدیق ملتی ہے کہ قرآن بتا رہا ہے کہ ساری دنیا کا نظام اور یہ انبیاء کو بھیجنا بھی، ان کو علم و حکمت دینا بھی، یہ سارے کام بھی اللہ رب العزت بار بار تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ہم ہی کر رہے ہیں، یہ ہم ہیں کرنے والے، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس کی صنعت سکھائی، یعنی لباس گری جو ہے یہ سکھائی، تاکہ وہ تمہیں بچائے تمہارے جنگ سے، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ جو لباس جنگ کے دوران یعنی زر وغیرہ جو پہنائی جاتی ہے ان کا تذکرہ یہاں پہ، جو لوہے کے لباس پہنے جاتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے تذکرہ ہوا ہے، وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا۔ ولی سلیمان الریح عاصفہ، اور پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان کے بارے میں ذکر آتا ہے، اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز چلنے والی ہوا کو جو اس کے حکم سے چلتی تھی اس سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی، اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ اور شیاطین میں سے بھی ہم نے بہت سو کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے لیے سمندروں میں غوطہ خوری کرتے تھے، اور وہ اس کے علاوہ بہت سے دوسرے کام بھی کرتے تھے۔ یعنی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کے محل کے بارے میں کہا تو ایک دیو تھا جو ایک پلک چپکنے سے پہلے بھی وہاں پہ لے آیا، اور اس طرح کے بہت سارے کام تھے جو کہ یہ ان سے کروائے جاتے تھے اللہ کی اذن کے ساتھ، اور ہم ہی ہیں ان پر نگران تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب پر بھی ہمارا فضل ہوا جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے یہ بھی، لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کرنے کے بجائے یہ دعا کیا کریں، اور اللہ رب العزت تو سنتا بھی ہے، وہ اکتاتا بھی نہیں بار بار تکلیف کو سننے سے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ ہی ہے جو اس تکلیف کو دور کرنے بھی قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو دعا ہمارے پاس بہت پیاری ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، دعا کیا کریں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ہی بہت بڑا رحم فرمانے والا ہے، اور تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔
فکشفنا ما به فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلہم، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی جو تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے عطا کیے اس کے گھر والے ان کے ساتھ اتنے ہی، اور پھر اپنی طرف سے خاص رحمت کے طور پر، اور تاکہ نصیحت و عبادت کرنے والوں کے لیے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیے گئے تھے جس سے آپ علیہ السلام کی جلد میں تعفن پیدا ہو جاتا تھا، زخموں اور پھوڑوں سے بدبو آتی تھی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے اہل خانہ تک سب آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک دن بارش کی اور بارش کے پانی کے ساتھ آپ کو شفا یاب کر دیا، اور آپ کی بیوی کو بھی بہت زیادہ حسین اور خوبصورت کر دیا، آپ کو اولاد بھی، یعنی بہت زیادہ مال و متاع، کھیت کھلیان، اولاد، سب کچھ، ہر چیز کی آزمائش آئی تھی اور سب کچھ آپ سے دور ہو گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت احسان جتا رہے ہیں نا کہ ہم نے پھر سب ان کو عطا کر دیا تھا اپنی خاص رحمت کے ساتھ، وہ اسماعیل و ادریس، اور اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل پر بھی ہم نے فضل کیا، انہم من الصالحین، وہ سب صابرین میں سے تھے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کن پر اپنی فضل و رحمت کرتے ہیں؟ کل من الصابرین، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں پھر ان کو اللہ اپنی رحمت میں بھی داخل کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یقیناً وہ سب صالحین میں سے تھے۔ تو نیکوکاروں کے اجر ضائع تو نہیں ہوتے، نیکوکاروں کے صبر جو ہیں وہ ضائع تو نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو مدد آتی ہے، ان پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، سب وہ جب وہ چل دیا تھا غصے میں بھرا ہوا، اس نے گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے، بس اس نے اللہ تعالیٰ کو تاریکیوں کے اندر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ ذکر جو ہے وہ سورہ مریم کی آیت میں آتا ہے، تو آپ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے مبعوث ہوئے تھے، ان سے قبل حضرت شیش علیہ السلام کی بعثت بھی ہو چکی تھی، حضرت ذوالکفل کی بھی بارے میں ہے کہ کوئی معلومات اس سے دستیاب نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کب اور کس علاقے میں مبعوث ہوئے، احادیث میں بھی آپ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ البتہ موجودہ دور کے ایک عالم اور محقق مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ کا خیال ہے کہ ذوالکفل سے مراد گوتم بدھ ہیں، اور یہ کہ گوتم بدھ اللہ کے نبی تھے۔ ان کے اس دعوے کے بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس سلسلے میں مولانا کے دلائل جو ہیں بہرحال مزید ہیں، اور ذوالکفل کے بارے میں کچھ مطالب جو ہیں وہ زیر بحث یہاں پر بھی ہیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں جو یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ آپ کو مچھلی والا کس لیے فرمایا گیا؟ کیونکہ مچھلی نکل گئی تھی اور شہر نینوا کی طرف مبعوث ہوئے تھے، آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا، لیکن وہ بار بار دعوت پر، تذکیر پر، تبلیغ پر، کسی چیز پر حق کو قبول نہ کیا، تو ان کی طرف عذاب کا آپ پیغام دے کے اور فوراً وہاں سے نکل گئے تھے، جس پر اللہ رب العزت نے ان کی قوم کو معاف فرما دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے آ پکڑا اللہ کی اذن کے ساتھ۔ تو یہاں پہ انہوں نے اللہ رب العزت سے رجوع کیا اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا تو کوئی بھی نہیں ہے معبود، تو ہی پاک ہے اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو اور ذکریا کو جب اس نے پکارا اپنے رب کو، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یقیناً تو ہی بہترین وارث عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اولاد کے لیے اکثر یہ دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ اللہ سے دعا مانگے کہ یا رب میرا کوئی وارث عطا کر دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی یہی دعا مانگی تھی، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے یحییٰ عطا فرمائے اور اس کی بیوی کو اس کے لیے صحت مند بنا دیا۔ یقیناً یہ لوگ ہیں جو بھلائی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے رغبت اور خوف کے ساتھ۔ تو اللہ کو جب پکارا جائے، کیسے پکارا جائے؟ پوری توجہ کے ساتھ، اور دل میں ڈر بھی ہو کہ میں جو مانگ رہا ہوں کہیں میرے لیے برا نہ ہو، کہیں میرا مالک اس پر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں عجلت کروں تو، اور یہ کہیں میرے لیے نقصان دہ نہ ہو، بلکہ یہی مانگنا چاہیے کہ اللہ میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ اور وہ سب ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے،
اور وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح سے، یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے، یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، لہٰذا تم لوگ میری بندگی کرو۔ اب یہاں پچھلے تمام پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ تم سب ایک ہی امت ہو اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو بس تم کیا کرو، میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی فرقے فرقے بن گئے، کلن الینا راجعون، یہ سب کے سب ہماری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو، دیکھیں نیکیاں تو کافر بھی کرتے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہو گیا، کسی کی مدد کرنی ہو گئی، کسی کو بلڈ وغیرہ دینا ہو گیا، کسی کی جان بچانی ہو گئی، یا کسی کی کسی فارم میں بھی مدد جو ہے وہ تو کافر بھی کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے، قبول کس کی نیکیاں ہوں گی کہ وہ مومن بھی ہو، اس کی سعی اور کوشش کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور ہم اس کے لیے اس کے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور حرام ہے ہر اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ آئیں، اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ناممکن ہے، قطعی طور پر جس بات کا فیصلہ ہو چکا ہو اور اب اس کی دوبارہ ہونے کا کوئی امید نہ ہو، تو یہاں پر یہ ہے کہ قطعی وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر اونچائی کے اوپر سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے اور قریب آ لگے گا وہ وعدہ جو سچا ہے، تو اس وقت کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری شامت، ہم تو اس کی طرف سے غفلت میں ہی رہے، بلکہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یقیناً تم لوگ اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن بنو گے، اس میں پہنچ کر رہنا ہے۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، پھر فرماتے ہیں اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس جہنم میں داخل نہ ہوتے اور وہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں اس میں چیخنا چلانا ہوگا اور اس میں اور کچھ نہیں سن سکیں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ آپ ذرا سا امیجن کیجئے کہ گھر میں یا کسی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے تو کس قدر چیخو پکار ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں سے بالکل نہیں نکل سکیں گے اور ہر طرف صرف چیخنا چلانا، بس یہی ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی کا فیصلہ ہو چکا وہ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ اس آگ سے ہمیں بھی اپنے پناہ میں رکھنا، آمین۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی آہٹ تک نہیں سن سکیں گے اور وہ اپنی دل پسند خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بڑی گھبراہٹ انہیں پریشان نہیں کرے گی، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جیسے لپیٹا جاتا ہے کاغذوں کا طومار۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے آسمان آج کھلا ہے، بچھا ہوا ہے ایک چھت کی طرح ہمارے اوپر، اللہ رب العزت فرما رہے لپیٹ دیا جائے گا، جیسے کاغذ لپیٹ دیے جاتے ہیں نا، کاغذ کا ہم رول بنا لیتے ہیں، اٹھا دیے جاتے ہو، اسی طرح سے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے ہم نے پہلی مرتبہ ابتدا کی تھی ویسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے، یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، ہم یہ ضرور کر کر رہیں گے، انا کنا فاعلین، اور ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بعد اس زمین کے وارث ہوں گے ہمارے نیک بندے، یعنی نیکوکار جو ہیں وہ باقی رہیں گے، نیکیاں کرنے والی ہی کی نسلیں جو ہیں وہ آگے چلتی رہیں گی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، تو یقیناً پھر آگے فرماتے ہیں یقیناً ہم نے اس میں ایک بڑی خبر ہے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو بتائیے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، وہی آیت توحید بیان کی گئی ہے، قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو کیا تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ سوال کیا جا رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون، کیا تم اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تو تم کو سب کو یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے،
یہاں پہ دیکھیے نفی کس بات کی جا رہی ہے؟ عالم الغیب ہونے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، آپ کی طرف وحی کی گئی کہ آپ بتا دیجئے کہ میں تو غیب کا علم نہیں جانتا کہ جو وعدہ قیامت تم سے کیا جا رہا ہے وہ کب آئے گا، نزدیک ہے یا دور ہے۔ یقیناً وہی جانتا ہے بلند آواز سے کہی بات کو بھی، اور اسے بھی جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو۔ انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، وہ آہستہ بات کو بھی جانتا ہے اور تیز آواز کو بھی۔ یعنی نبی اس بات کی نفی کر رہے ہیں ان آیات مبارکہ میں کہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا، یہ سب علم کامل جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے، اور میں نہیں جانتا شاید کہ اس تاخیر میں تمہارے لیے کوئی آزمائش ہو اور کچھ مدت تک تمہیں فائدہ اٹھانے کی مہلت دینا ہو مقصود ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، پروردگار رب احکم بالحق، اب حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجئے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں کے خلاف جو تم بنا رہے ہو۔ یعنی تم لوگوں کو جو وعید سنائی جا رہی ہے جس عذاب یا قیامت کے وقوع پذیر ہونے سے متعلق، تو تم لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی ٹائم ٹیبل، کوئی چیز مجھے معلوم نہیں ہے، یہ اللہ کا ہی وعدہ ہے، وہی جانتا ہے۔ آخری آیت کے اس فرمان کے مطابق مخاطب جو ہے وہ مشرکین مکہ ہیں، گویا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے گروہ منکرین، تم لوگوں کی مخالفت ہر درمی اور سازشوں کے خلاف میں اپنے پروردگار سے مدد طلبگار ہوں جو مجھ پر بہت مہربان ہے۔ چنانچہ پچھلے کئی برس سے جو تم رویہ میرے خلاف کر رہے ہو، میری دعوت کے خلاف، میرے پیروکاروں کے خلاف اپنائے بیٹھے ہو، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ یقیناً ہماری مدد فرمائے گا اور تم لوگوں کو تمہارے کرتوتوں کی قرار واقعی سزا دے گا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ ہر ایسے معاملے میں جب ہم دیکھیں کہ دین کی راہ میں ہماری مخالفت کی جا رہی ہے تو وہاں پہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پر ہماری سورہ انبیاء تکمیل ہوتی ہے آیت نمبر 112 پر، اور ہمارا پارہ بھی نصف تکمیل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔